الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت سے ہمیں آپ کو نوازا ہے، ایمان کی نعمت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی پر کسی آدمی کو کوئی چیز دی جائے، اس میں سب سے افضل، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی کوئی چیز ہے، وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور محشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی قیمت ظاہر کرے گا۔ آخرت کے میدان میں اس کی قیمت ہوگی۔ مومن کو اپنے ایمان کی بنیاد پر حق تعالیٰ شانہ محشر کے میدان میں ایک بہت بڑی تسلی دے دے گا، جہاں حق تعالیٰ شانہ بے ایمانوں کے بارے میں یہ اعلان کرے گا کہ ان سب کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ روایات میں ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں انصاف کرے گا، اپنے بندوں میں، اپنی بندیوں میں، اپنی مخلوق میں پورا انصاف ہوگا، کوئی چال بازی نہیں چلے گی کسی کو۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی انصاف کا معاملہ کرے گا۔ جب جانوروں میں خدا وحدہ لا شریک لہ انصاف کر لے گا، اللہ تعالیٰ سارے جانوروں سے کہے گا کونوا ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو، چرند پرند درند سب کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا۔ اس منظر کو وہ گئی ایمان، اس کے پاس ایمان کی نعمت، ایمان کی یقین کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ کیا ہے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی ہو جاتا، کہ میرے ساتھ دوزخ کا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ ایمان کی نعمت ہمیں آپ کو دی گئی ہے میرے عزیز و میرے بھائیوں۔ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا آدمی اللہ کے ساتھ ایک عہد و قرار کرتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ ہونا۔ یہ خالی زبانی جمع خرچی نہیں ہے، اس بات کا قرار ہے کہ اللہ میں تجھے مانوں گا جیسے تجھے ماننے کا حق ہے، تیرے رسول کو مانوں گا جیسے تیرے رسول کے ماننے کا حق ہے، تجھے مانوں گا میں، اور میں تیری مانوں گا، تیرے رسول کی مانوں گا۔ اس کا نام کلمہ ہے۔
کہ آدمی دل کی گہرائیوں سے اللہ کی ذات و صفات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں ایک ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لیکن وہ اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، بڑے سے بڑا مقرر کوئی پیغمبر ہو لیکن اللہ کی صفات میں کوئی اس کا بھاگیدار نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، وہ مالک ہے، سب اس کے مملوک ہیں، وہ آقا ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے غلام ہیں۔ اللہ کی ذات صفات کا آدمی دل میں یقین، وہ اکیلا ہے اور اس نے اکیلے ہی نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، خالق السماوات والارض، زمین آسمان اللہ نے تن تنہا پیدا کیا، انوکھے انداز میں پیدا کیا۔ اللہ نے اس کا کوئی نہ نقشہ تیار کروایا، نہ اس کا کوئی سیمپل بنوایا، نہ اس کی کوئی ڈیزائن پہلے تیار کی گئی، نہ اس کا کوئی مٹیریل چوائس کرنے کے لیے فرشتوں کی کوئی کمیٹی بنائی گئی کہ نہیں۔ اس نے جیسے چاہا، جو چاہا، جس طرح چاہا، آسمان تیار ہو گئے، زمین تیار ہو گئی، بچ گئے۔ اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی، اور آسمان بھی ایسا اللہ نے بنایا کہ بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، نہ سیدھا بیم ہے نہ اوبا بیم ہے۔ دنیا کے کسی علاقے میں چلے جاؤ، دنیا کے کنارے پر چلے جاؤ، آسمان کے لیے کوئی بیم نظر نہیں آئے گا، برسوں سے ہیں، اس میں کوئی درار نہیں ہے، پٹن نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی عمارت 100 150 200 سال کے اندر وہ پرانی کھنڈیر اور ویران بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، لیکن اس آسمان کے اندر میرے عزیز و میرے بھائیوں کوئی پرانے پن کا کوئی نشان نہیں، کہیں پھٹن نہیں۔ زمین کو اس نے بچھایا، اتنا سخت نہیں بنایا کہ آدمی کھودنا چاہے تو کھود نہ سکے، اور اتنا نرم ڈھیلا نہیں بنایا کہ اس پر کوئی عمارت قائم نہ ہو سکے، چلنا چاہے تو چل نہ سکے۔ معتدل انداز سے اللہ نے زمین بنایا کہ اس پر چلنا چاہو چل سکو، کھودنا چاہو کھود سکو۔ یہ 7 زمین اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بچھا دیا۔ جب یہ ہل رہی تھی، فرشتوں نے اللہ سے کہا یہ ہل رہی ہے، یہ ہل بہت رہی ہے۔ اللہ نے کہا کوئی فکر نہیں، صبح دیکھ لینا۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میخیں گاڑ دی، پہاڑ پیدا کر دیے، کھلے مار دیے، پہاڑوں کو پیدا کر دیا۔ جیسے پٹیا ہلتا ہے، لکڑا ہلتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ہتھوڑی اور کھیلی لے کر اس کو پیٹتا ہے، فٹ کر دیتا ہے۔ اللہ نے زمین پر جہاں جہاں پہاڑ پیدا کیا ہے، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ شانہ کی بنا ہوئی کھیلیاں ہیں، کھلے ہیں، میخیں ہیں جو اللہ نے زمین پر فٹ کر دی ہیں تاکہ یہ زمین ہلے نہیں۔ آسمان میں اللہ نے ہر آسمان کی مخلوق پیدا کر دی۔ ہم تو صرف جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ نیچے انسانوں کی روشنی کا انتظام، آسمان کے نیچے سورج، چاند، ستارے، سیارے پیدا کر کے اللہ نے اپنی قدرت سے کر دیا۔ سارے جہاں میں روشنی، زمین میں اللہ نے یہ استعداد پیدا کر دی، یہ پھل اگاوے، پھول اگاوے، اناج اگاوے، گلے اگاوے۔ اس پر اللہ نے سمندروں کو پیدا کر دیا، دریاؤں کو، ندیوں کو، تالابوں کو اللہ نے بنا دیا۔ اور خدا وحدہ لا شریک لہ نے ایک ایسا حیرت انگیز نظام اپنی قدرت سے قائم فرمایا کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں کبھی کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے بولو؟ اللہ ہے، کوئی نہیں۔ واللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر اسے رکھا، 9 مہینے تک ماں کا خون اس کی غذا بنایا، اور خدا وحدہ لا شریک لہ نے اس کو پھر ماں کے پیٹ سے نکالا۔ یہ چھوٹا سا ہے، ہر چیز میں اپنے والدین کا محتاج ہے۔ اللہ نے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کو رونا سکھایا، بولنا نہیں سکھایا، رونا سکھایا۔ یہ روتا ہے
ماں باپ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. خدا وحدہ لا شریک لہ نے اسے پلنے بڑھنے تک ساری چیزوں کا انتظام کیا. غذاؤں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری غذائیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جس کو جو چاہیے اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کو کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ہر آدمی کی روزی مقدر کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے ساتھ اکٹھی ساری روزی نہیں دے دی کہ زندگی بھر جتنی روٹیاں، جتنا چاول، جتنا گوشت، جتنا پھل، جتنی ترکاریاں، جو کھانا ہے اکٹھا نہیں بھیج دیا. اگلے بھائی یہ تیری 60 سال کی پورا تیرا کوٹا ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہنا. اگر ایسا نظام ہوتا تو آدمی اپنے رزق کو نہیں سنبھال سکتا، خراب ہو جاتا، بگڑ جاتا. اللہ تعالیٰ روز دیتا ہے. اس کو کیا دیتا ہے؟ روز دیتا ہے. اس کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے. میری اور آپ کی کل کی کیا ضرورت ہے مجھے آپ کو نہیں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں کل کیا کھانا ہے. آدمی، علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایسی آدمی کے لیے طے کر کے رکھی ہے کہ جہاں وہ چیز ہوتی ہے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. ایک موت ہے، اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ جس کو چیز زمین پر مرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر پہنچا دیتا ہے، اور جس کو جو کھانا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کو اس علاقے کے اندر پہنچا دیتا ہے. اس کا مقدر کا رزق وہاں ہے. ہم لوگ ایک ملک میں ہماری جماعت طے ہوئی، کئی مہینوں تک انتظار کیا، جماعت کا ویزا نہیں آ رہا تھا، کاغذات ہو گئے، انتظار، بیٹھے رہے، تقریباً سال پورا ہونے آیا. ایک دن سب ساتھی جمع ہو گئے، کہنے لگے کیا کرنا ہے، رخ بدل دینا، کچھ کرنا، کچھ تو کرو یار، پورے سال بیٹھے رہے، کوئی کام دھندے کی بھی سوجھ نہیں پڑتی ہے. میں نے کہا دیکھو صبر کرو، صبر کرو. جو ہم کو اس ملک میں کھانا ہے، جو روٹی، جو چاول، جو مرغے، جو انڈے، جو کھانا، جب اس ملک میں وہ ہماری روزی پہنچ جائیں گی ہم بھی انشاءاللہ پیچھے پہنچ جائیں گے. ابھی ہمارا کھانے کی غذا وہاں نہیں پہنچی ہے، جب پہنچے گی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پیچھے پہنچا دے گا. آدمی کی رزق اللہ نے متعین کر کے رکھی ہے. کوئی آدمی کسی کا رزق دیتا نہیں ہے، نہ بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے بندوں کے اندر اس کی ودگھٹ رکھی ہے. سب کو برابر نہیں، بلکہ اللہ نے کیا رکھا؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. آزمائش ہے دنیا میں انسان دوسروں کے لیے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ. اگر اللہ سارے بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. زمین میں سب سرکش بن جاتے ہیں، سب شرارت کرتے ہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے قلعوں کے پاس سے گزرے، بنو قریظہ اور خیبر کے قلعوں کے پاس سے. ان کی مال دولت کو دیکھا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی، یار ایسی چیزیں تو اپنے پاس بھی ہونی چاہیے. جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہے، کسی کے بنگلے کے پاس سے کہا تمہاری پاس بھی ہو چاہیے. کسی کی گاڑی کو دیکھا کہ میرے پاس بھی ہو. بھائی ذرا اندر رہے، باپ میں رہے، تیرے لیے جو مناسب ہے وہی اللہ نے تجھے دے رکھا ہے. ہمارے لیے جو مناسب ہے، جو ہم کو سائیکل، تو اللہ تعالیٰ سائیکل ہی دے گا. ہمارے لیے مناسب موٹر سائیکل ہی دے گا. 4 ویل مناسب ہے، اللہ 4 ویل ہی دے گا. ایک مالے کا مکان ہمارے لیے مناسب ہے، خدا تعالیٰ اتنا ہی دے گا. کیوں؟ اللہ جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی تمام مصلحتوں سے واقف ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ واقف ہمارے بارے میں کوئی نہیں، ہماری بیوی بھی نہیں، ہمارے بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مصلحتوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے. حدیثوں میں ہے میرے بعد بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو غریب رکھنا ہی پسند کرتا ہوں. اگر ان کا رزق وسیع کر دیا جائے تو یہ سب شرارت کرنے لگے، زمین پر فساد کرنے لگے. اور میرے بعد بندے ایسے ہیں کہ ان کو مالدار رکھنا ہی مناسب ہے، اگر غریب کر دوں تو یہ مجھے بھول جاؤں گے. ان کو میں غریب بنا دوں تو کیا ہو جاؤں، یہ بھول جاؤں. تو جس کی جو مصلحت ہے اللہ اپنی حکمت کے فیصلوں کے اعتبار سے روزی کی کمی زیادتی ود گھٹ کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے کرتا ہے، لیکن دیتا تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے.
ہمیں ایمان کے راستے سے اللہ کو پہچاننے کا حکم ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں بٹھاوے. جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ جس وقت کرتا ہے